ٹھیک. اچھا یہ سوچ کا اختلاف ہو, لیکن کیا آپ کی لیڈرشپ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ جب وہ اتنے عرصے بعد آ رہی ہے, جلا وطنی کاٹ کے آ رہی ہے, تو آپ کو مثلا استقبال کے لیے سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے نا, آپ جیسے بندے کی پریزنس آپ وہاں استقبال کے لیے بھی نہیں گئے؟ میں استقبال والوں میں سے نہیں ہوں, میں مشکل وقت کا ساتھی ہوں. یہ آپ نے پروف کیا ہے صحیح, اسی لیے اور میں 10 دن پہلے میاں صاحب کو مل کے آیا تھا, اور میں استقبال کے اس لیے بھی قائل نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ آج اسٹیج پہ کھڑے ہیں وہ یہ بتائیں کہ 16 مہینے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. ناانصافی تو ہوئی ہے نا, بے پناہ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے. 28 جولائی 2017 کا فیصلہ کوئی جواز نہیں ہے. سپریم کورٹ کو معذرت کرنی چاہیے اس ملک سے کہ ہم نے یہ کام کیا, اس سے ان کی ساکھ بحال ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں 16 میں ان لوگوں نے کیا کیا جو اسٹیج کے ساتھ بات ہی کر سکتے تھے, وہ بات ہی کر سکتے تھے, بات تو کر دیتے تھے. جب ملک کا وزیر اعظم یا ملک کی حکومت بات کرے گی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کو درست کریں, اس کا وزن ہوتا ہے. میں سارا دن کہتا رہوں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. میرا شکوہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 16 ماہ اقتدار میں بات کرنی چاہیے تھی, گورنمنٹ کو بات کرنی تھی, گورنمنٹ آف دا ڈے کو بات کرنی چاہیے تھی. جی بالکل بالکل. وہ انہی میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی, ان کو بات کرنی چاہیے تھی, اس کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا, ایک ناانصافی کو دور کرنا چاہیے تھا. یہ ان کی ذمہ داری تھی بطور حکومت بھی. ایک ناانصافی ہوئی ہے, اس کو ختم کریں. صحیح ہے. اچھا یہ فیض آباد کمیشن بن گیا ہے فائز صاحب کی حکم پر کہ فیض آباد کے دھرنے کے عوامل یہ سب جاننے کے لیے, کل بلایا ہے آپ کو؟ جی میں کل جاؤں گا. جا رہے ہیں آپ کل؟ ایک ٹیلی فون آیا تھا, میں کہا میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں جب بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا. کس کا فون ہے تھا؟ کوئی صاحب تھے کمیشن کی طرف سے. تو خط تو آیا نہیں ہے, خط بھی آ جائے گا, لیکن میں خط کے بغیر بھی حاضر ہو جاؤں گا. اور جو آپ اس حوالے سے مجھے شوق ہے یہ کمیشنوں کا, انکوائریوں کا, انویسٹیگیشن کا, بڑا تجربہ ہے. صرف عمران خان صاحب کی حکومت میں 38 انکوائری انویسٹیگیشن میں نے. ہم نے دیکھا ہے ایک دن کراچی لینڈ کر رہے ہیں, وہاں بھگت رہے ہیں, پھر واپس نہیں. وہ تو کیسز ہے نا, جو نیب کے اندر جو انکوائریاں انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ 38 ہیں. تو آپ اس سارے معاملے کا آپ مرکزی کے دائرے تھے کہ اس وقت آپ وزیر اعظم پاکستان کے دائرے؟ میں جو کچھ حکومت نے کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور جو کچھ کیا وہ قابل فخر تھا یا قابل ندامت تھا؟ قابل فخر تھا. ایک ہم نے اپنا سٹینڈ لیا, اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا, وہ غلط تھا صحیح تھا, سب اس میں شامل تھے. مجھے شرمندگی ہے کہ زاہد حامد صاحب نے, اور میں ان کا مشکور, انہوں نے پہلے دن کہہ دیا یہ میرا استعفیٰ ہے آپ دے دیں. میں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. بعد میں ایک فیصلہ ہوا, اس کے تحت استعفیٰ دے دیا انہوں نے. کہاں ہوا فیصلہ؟ سب کے مل کر فیصلہ ہوا, سارے شامل تھے. آپ کی رضامندی تھی اس فیصلے؟ نہیں, میرے وزیر اس میں شامل تھے, احسن اقبال صاحب شامل تھے, تو میری رضامندی تھی. میں اس موقع پہ نہیں تھا, لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ میرا فیصلہ ہے. اس وقت جو صورتحال بن گئی تھی وہی ممکنہ بہترین فیصلہ تھا یا اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا؟ یہی احسن اقبال صاحب کا یہ فیصلہ تھا. جو لوگ باقی تھے نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہی ایک حل ہے. اس کی بہت سی محرکات ہیں جو میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس وقت یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا میں اس کو ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں اور درست سمجھتا ہوں. اینڈ یو نیو دا اسپیسیفک ڈیٹیل آلسو کہ ایک معاہدے پہ دستخط ہونے جا رہا ہے جس معاہدے پر آفیشلی سائن ہوگا بوساطت ڈی جی سی جنرل فیض حمید. مجھے اس کا علم نہیں تھا, بلکہ جو شام کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کمشنر یا آئی جی وغیرہ سائن کر دیں, لیکن رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ احسن اقبال صاحب بھی کریں گے اور فیض حمید صاحب بھی کریں گے. تو انہوں نے کر دیا. یہ موقع میں جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو ایک ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اتھارٹی, اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا, درست فیصلہ. فیض حمید صاحب اس فیصلے کا اون کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نے فیض حمید کا فیصلہ اپنا تھا سائن کرنے کا. جی وہ اپنے ادارے کی طرف سے تھے, احسن اقبال صاحب نے بھی کیا تھا, سیکرٹری صاحب نے بھی کیا تھا. تو وہ بالکل میں ان فیصلے کو اون کرتا ہوں. سارے حکومت کے لوگ تھے نا, ڈی جی سی بھی حکومت کے لیے کام کرتا ہے. جی ہاں. اور ان باتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کوئی تھا یا وہ آرگینک دھرنا تھا یا انجینئر تھا؟ یہ تو کمیشن کا انتظار کریں نا, یہ اسی لیے کمیشن بنا ہے. یہ آپ کل بتائیں گے وہاں؟ نہیں میں کیا بتاؤں گا, میں تو اسپیکولیٹ نہیں کروں, میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اگر نہیں بتایا تو وسیم عنامی بتائے گا, کون بتائے گا؟ پھر وزیر اعظم پاکستان سے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. اس وقت تو نہیں تھے نا, اسلام بھی جیل میں ہے. اس وقت وزیر اعظم اس وقت تو جیل میں نہیں تھے نا. آپ تو یو ایٹ دی ہیل آف دی افیئرز. پتا تھا کہ جا تو رہے نا, اس کا علم تو تھا. یو کوڈ سی اٹ کمنگ. جی بالکل, ہمیشہ ہوتا ہے. نہیں وہ دھرنا نون لیگ کو خراب کرنے کے لیے تھا. اس میں اس کی نون لیگ کو کیا خراب کرنا تھا, ملک کی بدنامی ہو رہی تھی کہ دارالحکومت ہے
اور چند لوگوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور حکومت بے بس نظر آتی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے, نیگوشیٹ کرنے گئے تھے لونز. وہاں لوگ یہ سوال کرتے تھے بھائی آپ کی ملک کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی جو سڑک ایئرپورٹ جاتی ہے دارالحکومت ہی آپ کا بند پڑا ہوا ہے. یہ بدنامی ہوتی ہے. تو اس کو جلدی بہرحال اس کی جو حقائق ہیں جو میرے پاس ہے میں بیان کر دوں گا کمیشن کے سامنے. کل آپ بتانے جا رہے ہیں ان کو سب کچھ؟ نہیں, جو وہ سوال کریں گے نا, سوال تو انہوں نے فریم کرنے ہیں. کمیشن سوال فریم کرتا ہے, ان کو ایسی اجازت نہیں ہے وسیم بدامی صاحب کی طرح جو مرضی پوچھ لے. ٹوورڈز دی اینڈ یہ ہوتا ہے شاید اگر صاحب, یہ ہم زیادتی نہیں کرتے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے ہر چیز پہ بات کرتے ہیں اور معیشت کو بھی اس سے مبرہ نہیں رکھتے اور بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. مثلا خان صاحب کہتے تھے او جی پاکستانی ہو, پیٹرول مہنگا ہو, سمجھو وزیر اعظم چور ہے, ختم. حالانکہ پھر آ کے 100 دفعہ مہنگا کیا. شہباز شریف کہتے تھے میں آؤں گا پیٹرول اتنا سستا کر دوں گا, حالانکہ بنے تو مہنگا کیا. ابھی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال میں معیشت نہ صرف بیک آن ٹریک ہوگی بلکہ بھاگے گی. از اٹ اے پریکٹیکل تھنگ؟ ایسا ہوگا؟ ایک آپٹمسٹک سوچ تو ہے نا, ریئلسٹک بھی ہے. جہاں تک پیٹرول کا تعلق ہے پیٹرول کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر دعوے بھی نہ کریں نا, جب آپ دعوے کریں گے تو جواب دے دیں. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ہم آئیں گے, محنت کریں گے, معیشت دوڑ پڑے گی, یہ ایک آپٹمسٹک سوچ اچھی بات ہے. اور ریئلسٹک بھی ہے. ریئلزم اور آپٹمزم کا تھوڑا ایک کلیش رہتا ہے, اور یہاں بھی ہے وہ کلیش, ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہے آپٹمسٹک ہونا. جس ملک کی سیاستدان بھی پیسمسٹک ہو جائیں, وہ ذرا ریئلٹی چیکس آتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو آپٹمزم آپ کی بیسک نا, ہم کہیں تو فیشن, وہ کریں تو یعنی آپ کہیں تو آپٹمزم, آپ کا سیاسی مخالف کہے تو جھوٹ. آپ کا سیاسی مخالف جب کہتا ہے پاکستانی میں مہنگائی ختم کر دوں گا, تو آپ کہتے ہیں آپٹمزم نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے, نہیں کرے گا. مہنگائی آپ اس طرح ختم کریں کہ پیٹرول پہ سبسڈی دینی شروع کر دیں, اس سے تو مہنگائی ختم نہیں ہوتی نا. اگر یہ فارمولا آپ کا ہو تو پھر تو ناکامی ہے. آخری سوال, کل آپ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کہیں مثال کے طور پہ کہ شاہد صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کیمپین میں لیں حصہ. نہیں, میں الیکشن میں حصہ نہیں. تو آپ کی طرف سے معافی ہے. ان کی دیکھیں ایک پرانا رشتہ ہے, دوستی ہے, جب بھی حکم کرے میں حاضر ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ میرے ایک بنیادی جو سیاست کا آج ماحول ہے, جو حالات ہیں, جو سیاست ہو رہی ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. چودھری نثار صاحب والا ہی معاملہ ہے آپ کا؟ میں اس سینس میں نہیں کر رہا, آپ نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ نے برے, لیکن وہ کہتے ہیں نا یار میں بچوں کی بھی جہاں بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں, میرا دیکھیں جو نثار صاحب کو مجھے نہیں پتا, لیکن میرے کسی سے خفگی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو یہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ سیاست آج سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. سیاست با مقصد ہونی چاہیے. میں نے 9 الیکشن لڑے ہیں, وہ ان الیکشنوں کو میں با مقصد سمجھتا تھا کہ یہاں سے کچھ حاصل ہوگا, کوئی راستہ ہے. یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں ملک میں خرابی ہی خرابی ہوگی. الیکشن مزید انتشار کا سبب بنے گا, آپ نے کہا. اگر آپ نے پہلے اور الیکشن نہ کرائے تو اس سے بھی زیادہ, تو اس سے بڑا انتشار ہوگا. اور کنسنسس ہونا چاہیے کہ لگتا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوگا, آپ کوشش کریں نا. انیشیٹ کس کو کرنا چاہیے؟ جو کرے. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کر دیں تو بہتر ہوگا. سب سے پرانے سیاستدان, کہ وہ کہیں سارے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, جی, بشمول عمران خان. بشمول عمران خان.